السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة هذه المجالس المباركة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Islam, kita diberikan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang paling besar kita bisa hadir di majlis yang mulia pada malam hari ini. ونصلي ونسلم على من علمنا الخير ودلنا على الخير وحثنا على الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan kita bersalawat kepada orang yang mengajarkan kepada kita kebaikan, menunjukkan kebaikan kepada kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما من خير في الدنيا والآخرة إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. Tidak ada daripada kebaikan di atas bumi ini melainkan kebaikan tersebut daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما من شر وما من بلاء إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. Maka tidak ada bala di dunia ini kecuali yang bisa mencegah daripada bala tersebut dengan kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالحمد لله أيها الحاضرين والحاضرات أننا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita semua termasuk daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله سبحانه وتعالى أعطاكم نعم كثيرة، نعمة الإسلام ونعمة أنكم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعمة هذه المجالس المباركة. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa setelah daripada kita dijadikan orang Islam, dan nikmat tersebut di atas daripada nikmat itu adalah berhadirnya kita di majlis yang mulia pada malam hari ini. لكن يا أيها الأحباب هذه النعم تريد مننا شكر من الله ومننا شكر لله جل جلاله وتعالى عظمه. Dan kita semua harusnya dengan keadaan nikmat yang luar biasa ini, maka kita harus bersyukur dengan nikmat yang besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. الناس الآن لا زالوا كفار، لا زالوا من النصارى واليهود، أنتم مسلمون، احمد الله على نعمة الهداية من الله جل في علاه. Ada daripada sebagian negara masih daripada mereka, daripada Nasara, daripada orang-orang kafir, akan tetapi kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. سيدنا موسى عليه السلام تمنى وطلب من الله أن يكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أكرمكم أن تكونوا أنتم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nabi Musa alaihi salam, beliau berkeinginan, sangat ingin dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa meminta, akan tetapi kita tidak pernah meminta, akan tetapi kita terus dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat insyaallah. أول من تدخل الجنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama kali yang akan memasuki surga yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أول من يشرب على حوض النبي محمد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang akan meminum daripada telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة في الجنة 120 صف، 80 صف من أمتي يقول صلى الله عليه وسلم، و40 صف من الأمم السابقة. Dan di situ di dalam surga, di situ ada saf-saf yang mana saf tersebut ada daripada 120 saf. Yang mana di dalam surga tersebut 60 itu termasuk daripada saf terdepan itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, dan 80 daripada saf tersebut adalah saf daripada umat Nabi Muhammad SAW, dan sisanya yaitu saf daripada umat-umat yang lainnya. فحقيقة شكر هذه النعم يا أحباب يا إخوان يا حاضرين ويا حاضرات، ابتعادكم عن المعاصي، ترك المعاصي، ترك مخالفة الله جل جلاله وتعالى عظمه. Maka hendaknya kita sebagai orang muslim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. يا فوز أهل الطاعة، يا فوز أهل الإنابة، يا فوز أهل قيام الليل من الله جل جلاله وتعالى عظمه. Maka beruntung bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dikumpulkan di dalam surga Allah. يا خسارة أهل المعصية، يا خسارة أهل الغفلة، يا خسارة أهل البعد من الله في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. Maka rugilah bagi orang yang terus-terusan mengerja dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. وإذا
yaitu mati dalam keadaan jelek, maka kalian cintailah maksiat, maka kalian kerjakan dosa, maka sesungguhnya manusia dimatikan sesuai dengan kebiasaannya tersebut. أحد الأشخاص كان في المحتضر في سكرات الموت، الناس يقول لهم قل لا إله إلا الله، ويقول لهم لا لا إيه يا فلان قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويشهد لهم يقول لهم لا لا. بعد ما قام من سكرات الموت قالوا يا فلان نقول لك لا إله إلا الله تقول لا لا، قال منعتني عنها نظرة حرام واحدة لن أتوب منها، نظرة واحدة منعته لا إله إلا الله والعياذ بالله. Maka ketika ada orang yang sakaratul maut hendak mati sudah, ayo ikam orang yang hendak mati, baca la ilaha illallah, ada hendak jarinya. 2 kali bilang ayo ikam hendak mati, baca la ilaha illallah, ada hendak. Sampai 3 kali ayo ikam hendak mati sudah, baca la ilaha illallah, ada hendak jarinya. Sakarnya ternyata sebab daripada ia tadi itu hendak mengucapkan la ilaha illallah karena pernah sekali memandang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. احفظوا أعينكم من الحرام تموتوا على حسن الخاتم. Maka jagalah mata kita daripada sesuatu yang haram, maka menjaga tersebut bisa menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. وإذا حفظتم هذه الأعين في الدنيا من الحرام جعلكم الله من السعداء في الدنيا والآخرة. Maka jika seandainya kita menjaga daripada mata kita daripada sesuatu yang haram, maka kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang suada, yaitu orang-orang yang beruntung. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل عين يوم القيامة باكية، كل الناس الكافر والمسلم والمؤمن وغيرهم الرئيس والمرؤوس وكل العالم كله يبكي يوم القيامة الدموع والدموع ثم تخرج الدماء ولا فائدة. Semua nanti di hari kiamat maupun orang tersebut mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai macam-macam, maupun orang tersebut daripada kalangan orang kafir, orang muslim, maka semua mata tersebut di akhirat nanti akan menangis karena kezalimannya. إلا 3 أعين لا تبكي يوم القيامة. Kecuali ada 3 mata yang mata tersebut di hari kiamat tidak menangis. إلا 3 أعين هي الأعين السعيدة في الدنيا والآخرة. Yaitu yang pertama adalah mata yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala beruntung dunia sampai akhirat. ما هي هذه 3 أعين؟ Apa yaitu 3 mata tersebut? يا مسلم يا مؤمن يا حاضر يا حاضرة في هذا المجلس اسأل نفسك، حاسب نفسك، هل عينك من هذه ال3 الأعين التي سنذكرها؟ Maka wahai hadirin bagi yang hadir semuanya, kata beliau, mata apa yang nanti di hari kiamat yaitu yang tidak bisa menangis di hari kiamat? ال3 الأعين التي لا تبكي يوم القيامة، العين الأولى عين سهرت في سبيل الله. Yaitu mata yang pertama yang tidak menangis nanti di hari kiamat, yaitu adalah mata yang seseorang tersebut dikumpulkan di padang mahsyar. عين قامت آخر الليل تصلي لله سبحانه وتعالى وتقرأ القرآن الكريم. Dan yang kedua adalah mata yang seseorang tersebut di tengah malam bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menangis, dalam keadaan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. عين سهرت على طلب العلم وعلى تمييز العلم وعلى كتابة العلم وحفظ العلم. Dan termasuk daripada mata-mata yang beruntung mereka yang talibul ilm, mereka yang belajar menuntut ilmu, para santri, mereka yang tengah malam lagi dalam keadaan belajar meninggalkan daripada istirahat mereka. عين سهرت تحرس المسلمين وأموال المسلمين وطلاب المسلمين. Dan mereka mata yang tidak akan menangis nanti di hari kiamat, yang mana mereka tersebut ketika di dunia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka merasakan semuanya. يا مسلم ويا مسلمة عينك تسهر على الجوالات، عينك تسهر على الانستغرام، على الفيسبوك، على التويتر، على اليوتيوب، على الواتساب. إيه عينك لم تسهر على القرآن، اجعل عينك تسهر على تلاوة القرآن ليس على الفيسبوك ولا على الانستغرام. Jangan sampai kita membiasakan daripada mata kita, dibiasakan sibuk dengan Facebook, dibiasakan sibuk dengan Instagram, dibiasakan sibuk dengan TV kita, sampai kita seharian menonton TV tersebut. Jangan sampai kita, akan tetapi kata beliau, kita biasakan mata kita untuk membaca Al-Quran. فإن الإنسان الذي يسهر طول الليل على هذه وسائل التواصل الاجتماعي من الفيسبوك والانستغرام والواتساب وغيرها من هذه الوسائل يوم القيامة يبكي بكاء ليس بعده ندم والعياذ بالله. Jika seandainya kita sibuk dengan Instagram, Facebook, TV kita sibuk dengan sesuatu tersebut, maka ketahuilah orang-orang yang selalu sibuk dengan Facebook, Instagram tersebut, maka seseorang tersebut akan menangis nanti di hari kiamat. والحسرة والندامة على من يسهر من بعد العشاء على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى هذه التواصلات
ينام ما في قيام الليل، ينام ما في صلاة الصبح، هذا والعياذ بالله بعيد عن الله في الدنيا والآخرة. Maka terkadang kita setelah sholat isya kita sibuk dengan Facebook, dengan Instagram, bahkan sampai setelah Instagram sudah sibuk Instagram, WhatsApp, setelah itu nonton film India, setelah itu nonton film macam-macam, setelah itu nonton bioskop yang bisa menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. الناس متزاحمين على لعب الكرة إلى آخر الليل. متى نتزاحم على صلاة الجماعة؟ متى نتزاحم على قراءة القرآن في آخر الليل؟ Bahkan sebagian daripada kita ketika ada Euro, ketika ada Piala Dunia, menonton bola tengah malam, akan tetapi kita tidak pernah terpikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. تكون على يقين عينك إذا سهرت في سبيل الله تقرأ القرآن وتصلي لله وتقيد العلم وتحفظ العلم وتراجع القرآن وتراجع مسائل العلم، لا تبكي يوم القيامة، لا تحزن يوم القيامة. Akan tetapi jika seandainya kita membiasakan mata kita tersebut bergadang untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, menulis daripada kitab, mengarang daripada kitab, mengajarkan ilmu di tengah malam, ketahuilah bahwasanya mata tersebut tidak akan menangis di hari kiamat. العين الثانية التي لها السعادة في الدنيا والآخرة عين غضت عن محارم الله، عين مغلقت عن محارم الله. Yang mana mata kedua yang beruntung, yang tidak menangis di akhirat nanti ketika berkumpul, yaitu mata ketika ada lewat sesuatu maksiat, dia menutup matanya tersebut untuk tidak melihat dengan maksiat tersebut. لا تنظر إلى المحرمات وإلى عورات النساء والعياذ بالله. Mata yang mana mata tersebut tidak melihat dengan aurat perempuan dan tidak melihat dengan daripada aib seseorang. فيا من يفتح صور الخليعة والفيديوهات الخليعة، خاف الله، استحي من الله، راقب الله، عينك يوم القيامة تبكي بكاء ليس بعده سعادة والعياذ بالله. Maka kata beliau, bagi orang-orang yang senang menonton tontonan yang ada pantas, kata beliau, maka jangan sampai sesuatu tersebut senang ditonton. Jangan sampai tinggalkan sesuatu tersebut karena tontonan-tontonan yang ada pantas tersebut itu menyebabkan kita nangis luar biasa di hari kiamat. كونوا على يقين أيها الحاضرين والحاضرات، إذا نظرت إلى امرأة من النساء، إلى عورة امرأة من النساء، جعل الله أحد الناس ينظر إلى عورة زوجته وإلى عورة بنته وإلى عورة أمك أو أختك في بيته. Maka jika seandainya kita seorang suami, kita senang melihat aurat seseorang, kita senang melihat aurat wanita, maka itu ada hukum timbal baliknya, yaitu ketika istri kita pasti akan dilihat orang, anak saudara perempuan kita pasti akan dilihat orang auratnya tersebut. فإذا أردتم أن الله يحفظ بناتكم من الحرام ومن أهل الحرام ومن البعيدين عن الله ومن الغافلين ومن المعاصي، احفظ نفسك أنت يا مسلم عن نساء المسلمين. Maka jika seandainya kita hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita menjaga hati kita, jangan sampai kita tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakan kepada hati tersebut, soal kamu jangan sampai engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفوا تعف نساءكم، إذا أنتم أغلقتم أعينكم عن عورات النساء أغلق الله عيون الناس عن عورات بناتكم ونسائكم وزوجاتكم. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, jika seandainya kalian menjaga mata kalian daripada melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada aurat perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagakan orang-orang yang akan melihat kepada saudara perempuanmu. هل يرضى أحدكم أن الناس تنظر إلى عورة زوجته؟ Apakah kalian ridho bahwasanya orang-orang melihat kepada aurat istri-istri kalian? لا نرضى. Pasti kita tidak akan ridho. فكيف نحن نرضى ننظر إلى عورات النساء؟ Bagaimana kita ridho melihat aurat seseorang perempuan? جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنا أريد أدخل إلى الإسلام لكن اسمح لي بالزنا، أنا أحب الإسلام لكن أنا أحب الزنا يا رسول الله، أتسمح لي بالزنا؟ Ada seseorang yang masuk Islam, setelah dia masuk Islam, kemudian dia meminta keringanan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu satu, wahai Rasulullah, ulun mau masuk Islam, tapi izinkan ulun satu, yaitu berzina. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا عبد الله تعال اجلس. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, kau mau berzina? Duduk di hadapanku, kata Nabi Muhammad. قال أتحب الناس يزنون في أمة؟ قال لا يا رسول الله. Apakah kamu, jika seandainya ada orang menzinahi ibu kamu mau? Aku ada apa jadinya? أتحب الناس يزنون في زوجتك؟ قال لا يا رسول الله أقتله
وكذلك الناس لا يرضون من نسائهم من امهاتهم واخواتهم وزوجاتهم اتق الله. Maka jika seandainya engkau tidak ridho istrimu dizinahi orang, ibumu dizinahi orang, saudara perempuanmu tidak ridho dizinahi orang, begitu juga orang ketika engkau zinahi, maka keluarganya tidak akan ridho dengan engkau berzinahi tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mala 'ainahu min al-haram, mala Allah 'ainahu min an-nar yawm al-qiyamah. Maka jika seandainya ada seseorang yang membiasakan matanya memandang dengan sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan matanya nanti di hari kiamat terbuat dari api neraka. Hadhihi al-jawalat wa hadhihi al-hawatif kharrabat qulubana, kharrabat a'yun awladana, saru awladana yanzuruna an-nisaa al-kasiyat al-'ariyat fi al-jawalat. Ittaqullah fi awladikum ya muslimin ya muslimat. Maka kata beliau, hati-hati dengan HP kalian, karena HP ini berbahaya. HP ini ada kadang-kadang sponsor ada baik, artinya nambah kelanjang, jangan diitingi jalan-jalan, jangan ketujuh itingi nama itu, maka berbahaya mata yang ketujuh itingi nama itu. Ya muslim ij'al jawalak dalil 'ala al-khair, yanshur al-khair, yanshur ad-da'wa ila Allah, yanshur al-Quran, yanshur muhadarat al-ulama, la yatasaffa wa la yanqul ila 'awrat an-nisa wa la yakthir wa la yanshur al-kadhib wal-'iyad billah. Maka jadikanlah HP kita untuk dakwah, kata beliau. Kita share pamflet kita share daripada ceramah-ceramah orang, maka itu bisa menjadikan penyejuk mata bagi kita tersebut. Al-faqir alladhi amamakum ma 'arafa Indonesia illa min al-Facebook. Ahad ashabi tawasal ma'a al-Facebook, tajid ila Indonesia. Fasara al-Facebook dalil li 'ala al-khair li Indonesia. Aku, kata beliau, sebelum datang dari ke Indonesia, karena beliau tinggal di Tangerang, kata beliau, aku kada tahu yang namanya Indonesia. Akhirnya berkah daripada Facebook, karena dakwah tadi itu ada orang yang mengundang beliau dari Indonesia. Akhirnya dari Facebook tadi itu, kata beliau, ini adalah dalil kebaikan karena orang tersebut mengajak dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalam yang tasma'un minni الآن ببركة السلوفة هو الذي اتصل بي بالواتساب فتعرفت عليه بالواتساب أنا لا أعرفه من قبل فقال تعال نحضر معي دعوة إلى الله في Malangkaraya في سميت هنا وهنا فكان الواتساب دليل على الدعوة إلى الله. Bagaimana cara menjadikan dakwah WhatsApp tersebut? Dan beliau bercerita, sebelum daripada ini kita Sidin belum kenal dengan Novel Mubarak lagi, belum kenal sama sekali. Tapi alhamdulillah dengan kenal dengan kita, alhamdulillah. Akhirnya ulun mengucap jualan Sidin kayak apa Syekh, kalau seandainya kita berangkat ke Kalteng, akan tetapi padahal beliau ada jadwal di Lombok padahal. Tapi beliau mengalahkan jadwal tersebut untuk berangkat ke Kalteng karena ada sesuatu yang luar biasa di kota Kalteng. لمن كان جواله مليء بالوسخ، مليء بالنجاسات، مليء بالفيديوهات، مليء بما لا يرضاه الله جل جلاله. Maka berbahaya kalau di dalam HP tersebut penuh dengan kejelekan, penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan HP yang seperti tersebut. استحي قليل يا مسلم عندما تموت الناس يفتحون جوالك بعد موتك ينظرون ماذا في الجوال، ماذا يوجد في جوالك، ماذا يوجد من الصور ومن البلايا والمصائب. استحي قبل موتك. Maka seharusnya kita ketika di dalam hati kita, HP kita ada sesuatu yang ada pantas ditonton. Ketika itu kita meninggal, kemudian orang mengetahui bahwa di HP kita ada film-film yang ada pantas untuk ditonton, maka haruslah kita malu dengan sesuatu tersebut. إذا العين السعيدة في يوم القيامة عين غضت عن محارم الله. Maka mata yang beruntung di hari kiamat adalah mata yang mana bisa menjaga daripada maksiat, daripada keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. العين الثالثة التي لها السعادة في يوم القيامة عين بكت من خشية الله. Yaitu mata yang ketiga adalah mata yang beruntung nanti di hari kiamat adalah mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami' ism Nabi Muhammad, sami' salat Nabi Muhammad, baka min mahabbat Nabi Muhammad. Dan mata yang beruntung juga ketika mereka berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meneteskan mata mereka karena kerinduan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahbub 'inda Allah wa 'inda Nabi Muhammad. Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Syakhs akhar tadhakkar al-ma'asi allati 'amilha qabla ashhur, baka min istihya' min Allah, haya min Allah. Hadhi 'ainun la tabki yawm al-qiyamah. Inilah yang bisa menjadikan seseorang tersebut menjadi bagus. Kenapa? Karena mereka bisa menjadikan matanya selalu menangis di dunia, untuk menangis di dunia dan tidak untuk menangis di akhirat. Rajul akhar tadhakkar 'adab al-qabr wa dhulmat al-qabr wa wahshat al-qabr, fabaka khawfan min al-qabr. Hadha 'ain la tabki yawm al-qiyamah 'ainun.
sebesar daripada kepala lalat, maka itu adalah mata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa كم taala. عمري وكم عمرك كم لنا من البكاء من خشية الله رسول الله كل ليلة يبكي من خشية الله. Berapa kali kita menangis setiap malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa سيدنا taala. علي بن العابدين في وجهه خطين من بكاء من خشية الله. السجاد يصلي كل ليلة 1000 ركعة مسبلة من كل عين دمعة من بعد دمعة. Sayyidina Ali Zainal Abidin, yaitu dari buyut daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking seringnya daripada menangis, saking rancaknya menangis, sampai-sampai ada bekas banyu mata sini, ada membekas di sini, itu luar biasa kata beliau. فيا من يبكي من ألم الجسد من أمراض الجسد ابكي من عذاب القبر ابكي من عذاب يوم القيامة ابكي من الحياة من الله جل جلاله. Termasuk daripada keselamatan tersebut kata beliau, maka menangislah kita ketika ingat dengan adab kubur yang luar biasa. لذلك هذه ثلاث الأعين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خواصها إن شاء الله في الدنيا والآخرة. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiga mata ini ditaruhkan di mata kita seberataan. واسعدوا في هذه الدنيا في العام الجديد 1443 إحياء سنة النبي فيكم إحياء آداب النبي في بيوتكم. 1400 tahun yang lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyuruh kepada kita yaitu menghidupkan sunnah. Hidupkanlah sunnah di rumah-rumah kita. Hidupkanlah sunnah di antara istri-istri kita. يا أب يا أم يا أب يا أخت اخرجوا من هذا المجلس وبيوتكم يحبها الله. بيوتكم معمورة بآداب النبي محمد بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka harus di antara kita, wahai abah, wahai mama, wahai insan laki-laki, wahai insan pembina keradaan, maka harus kita mengajarkan adab di dalam rumah tangga kita. علموا أولادكم محبة الله. علموا أولادكم محبة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Maka ajarkan di situ kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarkan di situ cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اليوم أولادنا وعمره سنتين أو سنة إذا يبكي نعطيه الجوال يتفرج في اليوتيوب. هذه مشكلة كبيرة. اعطه القرآن علمه لا إله إلا الله اجعله من الصغر وهو يحب الله جل جلاله. Kata beliau sebagian daripada kita ketika anak kita menangis kita julungi HP. Ketika anak kita menangis kita julungi HP. Salah dengan sesuatu tersebut jadi kalau mengajarkan anak tersebut dengan HP. Padahal harusnya kita sebagai orang tua ketika anak menangis julunginya Al-Quran. Ketika anak menangis kita ajarkannya adab kepada Nabi Muhammad SAW. اليوم تدخل إلى بيت من بيوت المسلمين تدخل فإذا بالأب مشغول بالجوال، الأم مشغولة بالجوال، البنت مشغولة بالجوال، الابن مشغول بالجوال، ما في أحد ماسك مصحف يقرأ القرآن، ما في واحد ماسك مسبح يصلي على النبي محمد أو يذكر الله، ما في أحد يقرأ راتب، ما في أحد يقرأ أذكار، كلهم مشغولين بالجوالات والعياذ بالله. Sekarang kata beliau di zaman kita lihat sendiri, abahnya sibuk dengan HP, mamanya sibuk dengan HP, kakaknya sibuk dengan HP, adiknya sibuk dengan HP. Semua daripada mereka kadang-kadang mengikuti Al-Quran, kadang-kadang mengikuti tasbih, kadang-kadang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. يا إخوان أول ما نقوم من النوم نبحث عن ماذا؟ هل عن القرآن أم عن الجوال؟ Lihatlah perbedaan daripada sesuatu tersebut ketika kita mau tidur kata beliau. Apakah kita langsung mengambil Al-Quran? Apakah kita mengambil HP kita? Ataukah kita mengambil Al-Quran langsung? أكيد أن أول ما نقوم من النوم نبحث عن الجوال. Pasti kita ketika setelah daripada bangun tidur kita pasti mencari HP langsung. وإذا ضاع الجوال تكون مشكلة في البيت. أين الجوال؟ أين الجوال؟ أما إذا ضاع القرآن أو ضاع السواك لا نسأل عليه ولا ندور له خلاص. Ketika istri HP kita hilang langsung rambut di rumah mencari ke muka, ke halaman, ke belakang, ke dapur mencari karena dapat dua rambut. Akan tetapi ketika siwak kita hilang biasa-biasa aja jadi. فلذلك أيها الأحباب يا آباء يا أمهات اخرجوا من هذا المجلس المبارك ونحن نبحث أين آداب النبي، أين أخلاق النبي، أين معاملة النبي محمد فينا وفي أولادنا. Maka seharusnya ketika kita keluar daripada majelis ini kita harus menanyakan mana daripada sunnah Nabi Muhammad, mana daripada kecintaan Nabi Muhammad, mana daripada didikan Nabi Muhammad SAW di dalam rumah tangga kita, apakah ada atau tidak ada. أولادنا بناتنا أخلاقهم أخلاق النصارى في حلق شعره في جلوسه في لباسه يتشبه بالكفار والفاجرين والعياذ بالله. Dan terkadang anak-anak kita biasakan dengan didikan orang kafir. Kita memotong daripada rambutnya yaitu dengan mohak, dengan di sebelah dikundul di tengah dibiarkan. Kita mendidik anak-anak kita pakaian dengan orang-orang kafir itu sangat luar biasa. وبناتنا تلبس اللباس الضيق
yang awak-awaknya dari itu membentuk, yang mana itu mengikuti daripada didikan orang-orang kafir. حافظوا على بناتكم من اللباس الضيق من اللباس القصير الذي يظهر عورة المرأة، انتبهوا لبناتكم. Maka jaga daripada anak-anak kita, jangan sampai dia memakai pakaian orang-orang kafir, memakai pakaian sempit. Jangan kita biarkan anak-anak kita tersebut membuka daripada auratnya. فإذا أحييتم سنة النبي فيكم وفي بيوتكم أحبكم النبي محمد وكنتم مع النبي محمد في الجنة. Jika seandainya kalian membiasakan di dalam rumah kalian menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka itu yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. يا من يخاف من الكورونا خذ يقين وأنا أحلف يمين بالله أن من تمسك بآداب النبي محمد لا يصيبه كورونا ولا يصيبه بلاء في الدنيا. Maka jika seandainya orang-orang yang takut dengan corona menjadi beliau, jangan sampai kita membiarkan kita sangat takut dengan corona, padahal yang harus kita takuti adalah Allah Subhanahu Wa Taala. اليوم في أمريكا وفي بريطانيا وفي بلاد الكفار يأمرون أولادهم كل صباح يغسلون أيديهم، يستنشقون الماء يدخلون الماء إلى أنفهم خوفا من الكورونا. هذه آداب النبي محمد لنا في الوضوء صلى الله عليه وسلم. Orang-orang kafir yang di luar sana karena saking takutnya daripada corona, ketika mereka datang dari luar masuk ke dalam rumah langsung mencari air, langsung dimasukkan ke dalam hidung mereka, ketahuilah bahwasanya memasukkan air ke dalam hidung itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. فالدواء والحفظ والعناية والرعاية من كل بلاء من كل مرض التمسك بآداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Obat daripada bala, obat daripada musibah semuanya yaitu dengan kita mengikut daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. بل الحفظ من الفتن، فتنة الدجال، فتنة الدنيا، فتنة النساء، جميع الفتن الحفظ والعناية والحفظ من هذه الفتن التمسك بآداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan cara menghindari daripada fitnah, daripada bala musibah macam-macam, yaitu satu, yaitu dengan mengikut daripada adab baginda Nabi Muhammad SAW. فلذلك أيها الأحباب الفقير ألفت كتاب صغير اسمه من الأدب النبوي 24 ساعة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيه 30 أدب من حين نقوم من النوم إلى أن نرجع إلى النوم. Dan beliau, alhamdulillah, beliau mengarang daripada kitab ketika masuknya musim corona, beliau tak bawa kemana-mana. Akhirnya beliau mengarang daripada kitab yang mana di dalam kitab ini ada 30 daripada adabnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dari adab bangun guring sampai guring pulang di dalam kitab ini ada, kata beliau. يا من تشتكي أن ابنك قليل الأدب مع آداب الابن موجودة هنا مع الأب. Jika seandainya ada anak yang durhaka kepada orang tua, maka ketahuilah di dalam kitab ini ada adab seorang anak kepada orang tua. يا من تشتكي من الطلاب، طلابك لا يحترمون لا يتأدبون معك، هنا آداب طالب العلم مع شيخه. Dan di sini bagi santri-santri, kata beliau, dan di sini ada adab daripada santri untuk gurunya ada di dalam kitab ini. آداب القرآن، آداب الأذان، آداب الصلاة، آداب الأكل، آداب الشرب، كل الآداب التي كان يعملها النبي محمد في هذا الكتاب الصغير. Adab ketika hendak membaca Al-Quran, adab ketika hendak minum, adab ketika hendak makan, semua daripada adab Nabi Muhammad ada di dalam kitab ini yang beliau kumpulkan. والحمد لله الكتاب مترجم لا يحتاج إلى مترجم من اللغة الإندونيسية وبالملايين الحمد لله. Dan alhamdulillah kitab beliau yang beliau karang sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu lagi kita abut-abut hendak membaca bahasa Arab. بدلا أن تشتري لابنك شيء من المأكولات أو غير ذلك من الأشياء الغالية الجوال ب4 مليون، خذ هذا الكتاب 20,000 يصفي قلب ابنك ويطهر قلب ابنك ويربط قلب ابنك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jika seandainya anak-anak kita bertagih macam-macam lawan kita, bah tukarkan HP, bah tukarkan macam-macam kita tukarkan, maka jangan ditukarkan HP, anak tadi tukarkan HP, tukarkan kitab ini aja saja. Insya Allah kitab ini bisa membersihkan hati anak tersebut saja. خذ هذا الكتاب وافتح حلقة في بيتك، علم أولادك وبناتك كل يوم أدب واحد من آداب النبي محمد. Maka biasakan menyelesaikan karena kalau sudah ada dapat daripada kitab ini, ajarkan setiap hari walaupun hanya satu daripada adab yang ada di dalam kitab. تريد البركة في الرزق، تريد البركة في بيتك، اجعل آداب النبي منتشرة في بيتك. حتى موجود هنا الأدب 25 هنا آداب الرجل في بيته، ماذا يعمل الرجل في بيته؟ Maka di sini dalam sini ada sesuatu yang sangat penting, yaitu di adab yang ke-25, yaitu adab laki-laki di dalam rumahnya. Apa adab di dalam rumahnya laki-laki tersebut? Maka ada di dalam kitab ini. كثير من الناس يشتكي من الجن في بيته، من السحر في بيته. هنا في هذا الأدب تقرأ كيف يخرج الجن من بيتك وكيف يكون بيتك معمول بالملائكة
ada jin macam-macam di dalam rumah kita. Dan di dalam kitab ini pun ada cara untuk mengusir jin. Jadi biar punya isi kitab ini awal jadi penambahan dan يا مرأة يا رجل الذي يشتكي كل يوم مشاكل مع زوجته، وهذه الزوجة كل يوم مشاكل مع زوجها، البيت كله لا يوجد فيه السكينة ولا يوجد فيه شيء من النور، اقرأ هذا الكتاب تجد الجواب والحل لبيتك في هذا الكتاب. Makanya kan seandainya bini hubungan biar penyayangkan di rumah berataan, bini hendak ditawaknya, orang bini hendak ditimbainya, maka ujar sini caranya satu, pelajari adab yang ada di dalam kitab ini. Insya Allah di sini hampir pemahamannya juga. فخذ هذا الكتاب ولا تستحي أن تشتري آداب رسول الله، ليس آداب كافر ولا آداب نصراني. Karena di dalam kitab ini ujar sini ini adalah adabnya Rasulullah SAW, bukan adab dari orang-orang kafir. من أراد منكم هذا الكتاب إن شاء الله نجيبنا في السيارة، سيارة أبيض، إن شاء الله بعد المجلس تأخذوا هذا الكتاب. Kalau hendak menjelaskan kitab ini, karena ada di luar sana. Di luar situ ada kitab ini, kitab sini di mobil putih jelasnya. Tapi insya Allah panitia menyediakan di muka meja insya Allah kitab beliau. Jadi yang hendak menghadiahi di situ mengganti daripada mencetak aja. Karena mencetak ini di namanya di Palangkaraya. Jadi kalau hendak mengganti hadiahnya 20.000. نسأل الله لنا ولكم كمان التوفيق إن شاء الله، وكمان السعادة وكمان النور وكمان الهداية في الدنيا والآخرة، يحفظكم إن شاء الله. دائما سنة مبارك إن شاء الله وإمام المسجد دائما على الترتيب بركة شاملة. حافظين الحضرات يا رب، اسعدنا وياهم سعادة أبدية، نورنا وياهم النبي محمد، آداب النبي محمد، أخلاق النبي محمد، سعدنا سعادة كاملة ظاهرة وقوية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah di Perenggian di kampung kita alhamdulillah kedatangan tamu mulia dari kota Sumedawali yaitu Hadramaut. Beliau aslinya orang Baidok. Jadi sini ini sekampung dengan Syekh Muhammad Al-Busiri yang kemarin datang ke sini tahun belum juga alhamdulillah. Jadi sini sekampung dan nama beliau adalah Syekh Soleh bin Muhammad Al-Fakiri Al-Umari. Beliau adalah zuriat keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk kita di Perenggian ada perlu kita ziarah jauh-jauh ke Sayyidina Umar. Cucu Sidin ada di hadapan kita berataan. Ya Allah, mau hendak Sidin datang tiap bulan ke sini, kawinakan Sidin di sini. Ya Allah, boleh di sini terlalunya. Karena anak ketua mencarikan ketua itu kawin begini. Hantu kan? Ya Allah. Nah, jadi presiden kita itu ada di luar. Bagi hendak hadiahnya menggantikan mencetak aja. Hadiahnya 20.000 jadi. Lawan juga di luar situ ada madu. Madunya mau masuk ke dalam. Madu Yaman, madu asli Hadramaut. Ada madu di luar tuh. Mau masuk ke dalam madunya minta timpakan luar presiden. Jadi madu itu bagus bagi kencing manis. Untal madu dari itu bangun guring. Untal bagaimana kencing manis. Cuma jangan hendak guring untal madu, jangan kebangan kencing manisnya. Jadi untal madu dari bangun guring, bangun guring untal madu dari bagus. Lalu juga orang yang sudah kawin, yang baterainya pina lama sudah bagus madu dari untal. Tapi untalnya pakai apa tuh soda. Nah, jadi sebelum guring setengah jam sebelum olahraga untal dulu madu dari itu, lalu madu soda. Ya, kira apa polsek yang montada madu dari itu bagi nang bagi nang baterai yang ada di kita ada madu di situ. Mana madunya? Ini ada madunya. Minta doakan kalau sehat madunya. Mudah-mudahan minum madu itu berkah beratan. Anaknya cerdas. Ini bagus tuh madu tuh. Ada juga minyak harum dari Raja Brunei. Ada kayak biasa. Itu minyak harum sudah didoakan Raja Brunei. Dari Raja Brunei orang yang memakai minyak harum itu didoakan ziarah ke Makkah dan Madinah, berumrah lalu berhaji, lalu ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ada minyak harumnya di luar juga. Jadi takut hijau orang luar berapa hadiahnya dia takut hijau di luar sana. Di luar sana ada juga baju koko, ada juga titipan orang beradaan. Tapi ada juga di luar situ bagi yang hendak. Jadi kita untung beradaan kedatangan daripada cucu durian daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ulama mengatakan barang siapa di kampung itu dimasuki daripada orang-orang soleh dan dimasuki daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka ujar ulama insya Allah
berdiam di kampung itu dikuatkan iman sekampungan mereka.